अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। गाड़ी लेना आजकल तकरीबन हर फैमिली का ही एक मसला बन चुका है। जो लोग ऑफिस वगैरह में जाते हैं और फैमिली के लिए, और जब बंदा गाड़ी लेता है तो उसके ज़हन में ये आता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं यकमुश्त दे सकूं। तो कहीं ऐसी जगह से गाड़ी लेता हूँ जहाँ मुझे इंस्टॉलमेंट में मिल जाए। जब इंस्टॉलमेंट की बात आती है तो उसके ज़हन में आता है कि इंटरेस्ट होगा, सूद होगा। कुछ लोग इस चीज़ को बुरा समझते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो सूद वाली गाड़ी नहीं लेना चाहते। तो आज हम बात करेंगे मेज़ान बैंक की कार इजरा की। उनका ये दावा है कि हम सूद के बगैर आपको गाड़ी देते हैं। हम कार इजरा को देखेंगे ये क्या चीज़ है और ये किस तरह काम करती है, और अगर आपने कार इजरा यानी मेज़ान बैंक के थ्रू गाड़ी लेनी है तो इसके लिए क्या क्या आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और इसकी इंस्टॉलमेंट कितना बनती है, और ये कौन सी गाड़ियाँ देते हैं। इसके अंदर जो जो चीज़ छुपी हुई है उसको हम देखेंगे, ताकि आप ये वीडियो देखें, और अगर आपका ज़हन है गाड़ी लेने का सूद के बगैर, तो आपको पता हो कि आपको कितना इसके ऊपर देना पड़ेगा रेंट की शक्ल में, आपकी सालाना इंस्टॉलमेंट कितना बनेगी, और वो सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार इजरा है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मेज़ान बैंक वालों का ये दावा है कि ये हम जो गाड़ी दे रहे हैं ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है। जो दूसरे बैंक गाड़ी देते हैं वो कहते हैं कि हम आपको लोन देते हैं और उसके आप गाड़ी लें, या डायरेक्ट गाड़ी हमसे लें तो हम उस पर आपसे इंटरेस्ट लेंगे। जब लफ्ज़ इंटरेस्ट आ जाता है तो वो फिक्स एक चीज़ है, तो वो आपके ज़हन में आ जाता है कि सूद है। मेज़ान बैंक वाले उन्होंने इसका ये हल निकाला है। वो ये कहते हैं कि हम आपको गाड़ी नहीं देंगे, गाड़ी बैंक की होगी, हम आपको गाड़ी देंगे रेंट पर और आपसे रेंट लेंगे। तो जो दूसरे बैंक है वो ये कहते हैं कि हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे इतना, इतने परसेंट, और मेज़ान बैंक वाले कहते हैं कि गाड़ी हमारी है। जिस तरह आप कोई मकान में रहते हैं या किसी दुकान में रहते हैं तो उसका आप रेंट देते हैं मंथली, तो या कहीं आपने गाड़ी रेंट पे गाड़ी लेते हैं तो उसका आप रेंट देते हैं। उसी तरह ये बैंक कहता है कि हम आपको अपनी जो गाड़ी है ये आपको रेंट पर देंगे, और जब हमारा ये पूरा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद वो गाड़ी हम आपको गिफ्ट कर देंगे। तो ये उनका तरीकाकार है। अभी देखते हैं कि उनकी शराइत क्या क्या है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। वो ये गाड़ी जो कहीं जॉब कर रहा है, चाहे वो परमानेंट जॉब है चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर है, दोनों को वो ये ऑफर करते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है तो वो उसको भी ऑफर करते हैं। यानी कि जॉब दो तरह की होती है ना, एक परमानेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट, दोनों को ये ऑफर कर रहे हैं। और जिसका अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस है ये उसको भी ऑफर कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी ऑफर करते हैं। मेज़ान बैंक आपको नई गाड़ियां भी ऑफर करता है और यूज्ड कार भी ऑफर करता है। आप अगर कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और अगर कोई पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और ये जो गाड़ी आपको देगा उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 10 मिलियन, यानी 1 करोड़। वहां तक ये आपको उस मालियत की तक आपको गाड़ी ऑफर कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने नई गाड़ी लेनी है तो आप इनकी साइट पर आएँ, वहाँ से आप सेलेक्ट करें नई गाड़ी। इन्होंने मुख्तलिफ वेंडर दिए उनकी, आप देखें कौन सी टाइप लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, और अगर यूज़ लेनी है तो फिर आप यूज़ गाड़ी का आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एग्जांपल के तौर पर क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि इनका जो रेंट है, जिसको ये रेंट कहते हैं, वो कितने परसेंट बनता है। तो ये आपके सामने आ रहा है। पहले साल अगर आप 1 साल के लिए ये गाड़ी लेते हैं, अच्छा ये 1 से 7 साल तक देते हैं। जो जिनके रोशन डिजिटल अकाउंट है उनको, वैसे ये नॉर्मली 1 से 5 साल तक देते हैं। अगर आप 1 साल के लिए ये गाड़ी लेते हैं इनसे, तो उसका ये जो रेंट लेते हैं उसकी परसेंटेज बनती है 13.45, यानी तकरीबन 13.5% बनती है अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं। अगर 2 साल के लिए लेते हैं तो 13.70 बनती है। अगर 3 साल के लिए लेते हैं तो 13.63% बनती है। अगर 4 साल के लिए लेते हैं तो 13.69% बनती है। अगर 5 साल के लिए लेते हैं तो 13.68% बनती है। अगर 6 साल के लिए लेते हैं 13.70% बनती है। अगर 7 साल के लिए लेते हैं 13.69, तो यानी कि 13.45 से लेकर 13.70 तक, 70 तक ये परसेंटेज की बनती है। 1 साल से लेकर नॉर्मली ये 5 साल तक देते हैं। अच्छा ये गाड़ियाँ आपको पता है इंश्योर्ड होती हैं। बाकी जो दूसरे बैंक है वो लफ्ज़ इंश्योर्ड इस्तेमाल करते हैं और ये लफ्ज़ तकाफुल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तकाफुल भी इंश्योरेंस की ही एक शक्ल है जिसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो अगर आप तकाफुल लेते हैं तो तकरीबन 1.9% इसका वो भी बन जाता है। अच्छा एक और बात यहाँ पर समझें, एक तो आपको करते हैं ये फिक्स रेट पर, और एक करते हैं वेरिएबल रेट पर। फिक्स रेट के मुताबिक ये है कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट इनसे किया तो जो रेट इन्होंने फिक्स कर दिया, 4 साल 5 साल जितने साल के लिए आपने ली है आपको वही रेट लगेगा।
لیکن اگر آپ نے ویریبل میں لیا ہے تو پھر ہر سال آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے. اگر زیادہ ہو گیا تو پھر آپ کو زیادہ دینا پڑے گا, اگر کم ہو گیا تو کم, وہ پھر آپ کی قسمت ہے. ابھی ہم کیلکولیٹ ایک ایگزامپل کے طور پر کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک گاڑی لی 1 سال کے لیے تو آپ کی کتنی انسٹالمنٹ بنے گی, اگر آپ نے 3 سال کے لیے لیے کتنی انسٹالمنٹ بنے گی, اور اگر 5 سال کے لیے لیے تو کتنی انسٹالمنٹ بنے گی. وہ آپ کو پھر ایک کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کو لیے کون سا زیادہ سوٹ کرتے ہیں. ہاں, بینک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو لمبے ٹینیور کے لیے دیں, لیکن لمبے ٹینیور میں آپ کو یہ نقصان ہے کہ آپ کو زیادہ پھر پیسہ اوپر دینا پڑتا ہے. تو آپ کیلکولیٹر پر یہ خود بھی کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نئی گاڑی لینی ہے, تو ہم پہلے سلیکٹ کریں گے آپشن نیو کار کا. اس کے بعد انہوں نے وینڈر دیے ہوئے سوزوکی, ہونڈا, اس طرح کر کے. ہم کہتے ہیں جی ہم نے سوزوکی لینی ہے. سوزوکی میں پھر کون سی لینی ہے, ہم کہتے ہیں جی ہم نے آلٹو وی ایکس آر لینی ہے. آلٹو وی ایکس آر ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. پھر لکھا ہے کتنے عرصہ کے لیے لینی ہے, ہم کہتے ہیں جی 1 سال, یعنی کہ 12 انسٹالمنٹ پہ لینی ہے. اچھا, پھر اس پہ ایڈوانس کتنا دینا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 30% اس میں ایڈوانس دینا ہے. پھر اس کی ریسیجول ویلیو ہوتی ہے آر وی, وہ 5% سے لے کے 50% تک ہے. اس آر وی ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ میزان بینک آپ کو یہ آفر کرتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل 10 لاکھ کی کار ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں نے 10% ایڈوانس دینا ہے, تو 1 لاکھ آپ نے ایڈوانس دے دیا, اور باقی جو 9 لاکھ ہے وہ بینک فائنانس کرے گا اور اس پر آپ سے رینٹ لے گا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آر وی لینی ہے, 5% لینی ہے, 10% یا 30%, تو وہ دیکھے گا کہ 10 لاکھ کا 5% کتنا بنتا ہے یا 30% جتنا بنتا ہے, وہ ویلیو وہ علیحدہ کر لے گا. فار ایگزامپل وہ 2 لاکھ بنتی ہے, تو 1 لاکھ آپ نے ایڈوانس دے دیا, 2 لاکھ آپ کا آر بی بن گیا, باقی رہ گئے 7 لاکھ. اب اس 7 لاکھ پر فائنانس کرے گا, اور آپ کو جو انسٹالمنٹ بنے گی وہ 7 لاکھ کی بنے گی. اور جب آپ کا کنٹریکٹ پورا ہوگا تو آر بی آپ نے جتنے پرسنٹ کی تھی پھر آپ نے لم سم وہ یکمشت ان کو ادا کرنی ہے. تو اگر آر بی لیتے ہیں تو آپ کا کیا ہوگا, آپ کی انسٹالمنٹ کم ہو جائے گی, لیکن اینڈ پہ آپ کو اکٹھا دینا پڑے گا جتنی آپ نے آر بی لی ہے. اگر آپ نے آر بی نہیں لی تو پھر آپ کی انسٹالمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی, پھر منتھلی آپ سے پیسہ کٹنا شروع ہو جائے گا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی. اگر نہیں ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک گاڑی کی قیمت ہے 10 لاکھ, آپ نے ایڈوانس دے دیا 10,000 یا 10%, پھر آپ کہتے ہیں کہ 10% میں نے آر بی لینی ہے. آر بی کا مطلب یہ کہ آپ نے وہ رقم جب آپ کا کنٹریکٹ پورا ہوگا تو کچی ادا کرنی ہے. تو اگر آپ نے وہ بھی 10% لی ہے تو 1 لاکھ وہ بھی نکل جائے گا, پیچھے رہ گیا 8 لاکھ. ابھی 8 لاکھ کی انسٹالمنٹ بنے گی, 8 لاکھ کی, اور اینڈ پر جو آپ کی 1 لاکھ بچے گا آر بی, وہ اینڈ پہ آپ نے اکٹھا ادا کرنا ہے. تو اس سے آپ کی قسط کم ہو جائے گی. اس کو بھی آپ اگر اویل کرنا چاہتے تو اس میں وہ بھی اویل کر سکتے ہیں. پھر آگے آ جاتا ہے کہ آپ نے امیڈیٹ لینی ہے یا آپ کو 2 3 4 ماہ کے بعد چاہیے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فوری گاڑی چاہیے. یہ سارا ہم نے کر کے آپشن جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے آ گیا. یعنی ہم نے 1 سال کے لیے آلٹو وی ایکس آر لیے, اس کی جو ایکچوئل قیمت ہے اس کی گاڑی کی وہ ہے 27,70,000 روپیہ جو شو ہو رہی ہے. اس پہ ہم نے 30% سیکورٹی ڈپازٹ دے دیا, وہ بن گیا تقریباً 8,12,000 روپے کے قریب. اور ان کی جو بینک کی اپنی پروسیسنگ فیس وغیرہ ہے وہ بن جاتی ہے تقریباً 3 سے 4 ہزار کے. اور یہ ان کو جب جمع کر لیں تو اپ فرنٹ آپ کا بن جاتا ہے 8,15,200 روپیہ, اور آپ کی انسٹالمنٹ ہے 12. تو اس پر آپ کی جو منتھلی انسٹالمنٹ بنے گی وہ بنے گی 1,89,368 روپے. یہ آپ کی بن جائے گی منتھلی قسط بن جائے گی. ابھی ہم اس کو 3 سال پر کر کے دیکھتے ہیں. جب ہم نے اسی کار کو 36 انسٹالمنٹ پہ کیا 30% ایڈوانس کے ساتھ, تو آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ کتنی بن گئی, یہ بن گئی تقریباً 74,200 روپیہ بن گئی 3 سال کے لیے. جب ہم اسی گاڑی کو 5 سال کی قسطوں پر لیتے ہیں 30% ایڈوانس دے کے, تو پھر آپ کے پاس جو اس کی منتھلی انسٹالمنٹ بنتی وہ بنتی ہے 54,580 روپے. تو اگر آپ نے آلٹو 27,700,000 جس کی قیمت ہے اس کا 30% آپ نے ایڈوانس دے دیا, جو کہ تقریباً 8 لاکھ بنتا ہے, تو بینک نے فائنانس کیا تقریباً 20 لاکھ کے قریب. تو اس 20 لاکھ کی آپ کی انسٹالمنٹ 1 سال کی بنے گی 1,80,000 کے قریب. 3 سال کے لیے لیتے ہیں تو بنے گی 74,000 کے قریب. 5 سال کے لیے لیتے ہیں تو بنے گی 54,000 کے قریب. ابھی دیکھتے ہیں آپ کو اس کے اوپر کتنا دینا پڑتا ہے. دیکھیں, جب آپ نے 1 سال کے لیے قسط لی, آپ کی جو 1 ماہ کی قسط بنی ہے اس کو اگر ہم 12 سے کرتے ہیں, ضرب دیتے ہیں, تو یہ آپ کی رقم بنتی ہے, یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے 21,52,000 کے قریب. اس میں ہم نے جو ایڈوانس دیا ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں 8,15,000 تقریباً. تو یہ ٹوٹل ہماری رقم جو ہم نے بینک کو دی ہے وہ بن گئی 29,67,000 کے قریب. تو گاڑی کی جو اصل قیمت ہے وہ ہے تقریباً 27,70,000. جب اس کو ہم اس رقم سے نکالتے ہیں تو تقریباً 2,60,000 روپیہ اوپر بن جاتا ہے جو ہم نے بینک کو ایکسٹرا دیا. گاڑی کی اصل قیمت 27,70,000 ہے,
تو ہم نے بینک کو 2,60,000 اس سے زیادہ دیا 12 قسطوں پر. تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 20 لاکھ کے اوپر 2,60,000 کے قریب آپ نے بینک کو 12 قسطوں پر دیا ہے. اگر آپ 36 قسطوں یعنی 3 سال کے لیے لیتے ہیں تو اسی طرح ہم جب اس کی جو منتھلی انسٹالمنٹ اس کو 36 سے ضرب دیتے ہیں تو یہ بن جاتی ہے 26,72,000 اور اس طرح کچھ روپے. اس کو جب ہم ایڈوانس کے ساتھ جمع کرتے ہیں تو ٹوٹل ہماری جو رقم بن جاتی ہے جو ہم نے بینک کو دی ہے وہ بن جاتی ہے 34,87,000 کے قریب. اور اس میں سے جب اصل رقم ہے کار کی وہ نکالتے ہیں تو بن جاتی ہے 7,80,000. تو 3 سالوں میں آپ نے بینک کو تقریباً 7,80,000 کے قریب کار کی جو اصل قیمت ہے اس سے ایکسٹرا دیا ہے. ابھی ہم آتے ہیں 5 سال کے لیے. 5 سال کے لیے آپ کی جو منتھلی انسٹالمنٹ بنتی ہے 54,000 کے قریب، اس کو جب ہم 60 سے ضرب دیتے ہیں تو یہ تقریباً 32,74,000 روپیہ بن جاتا ہے. اس میں اگر جو آپ نے ایڈوانس دیا ہے 8 لاکھ وہ اگر جمع کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا تقریباً 40,90,000 کے قریب بن جاتا ہے. اس میں سے ہم جب اصل رقم کار کی نکالتے ہیں تو بن جاتا ہے پیچھے 13,83,000 کے قریب. تو یہ آپ نے 5 سالوں میں ایکسٹرا دیا ہے. یعنی کہ اگر آپ آلٹو وی ایکس آر جس کی 27 لاکھ قیمت ہے تقریباً اور آپ نے 30% ایڈوانس دیا ہے 1 سال کے لیے تو آپ نے بینک کو اوپر جو پیسے دیے وہ تقریباً 2,60,000 دیا. اگر 3 سال کے لیے لیا تو تقریباً 7,80,000 دیا ہے. اور اگر 5 سال کے لیے لیا تو 13,83,000 کا آپ نے بینک کو زیادہ دیا ہے. ابھی یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے. اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں اور وہ جاب پرماننٹ ہے اور وہ جاب کرتے آپ کو 2 سال ہو چکے ہیں اور جس جگہ سے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ اس جگہ پر کام کرتے آپ کو کم از کم 3 ماہ وہاں پر ہونے چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ پوسٹنگ وغیرہ آ جاتی ہے نا، اور آپ کی وہاں پر 3 ماہ تک آپ اس جگہ پر ہونے چاہیے پچھلے 3 ماہ، تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، جو ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ 6 ماہ کی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ مانگیں گے جس میں آپ کی جو سیلری کریڈٹ ہو رہی ہے جس بینک میں وہ 6 ماہ کی وہ سیلری کریڈٹ دیکھیں گے، آپ کا CNIC دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے آپ کی سیلری ہے کتنی اس کو دیکھیں گے. اور ایک لیٹر جو جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں اس کا HER لکھے گا ان کو کہ یہ بندہ واقعی ہمارے پاس جاب کر رہا ہے، تو یہ چیزیں ان کو ریکوائر ہے. اسی طرح جو کانٹریکٹ پر ہے، جن کی جاب کانٹریکٹ پر ہے ان کو اس جاب میں کام کرتے کم از کم 3 سال ہونے چاہیے اسی جاب کمپنی کے اندر. اور جس جگہ سے وہ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پر ان کو کم از کم پچھلے 6 ماہ ہونے چاہیے. جو پرماننٹ ہے ان کے لیے 3 ماہ اور جو کانٹریکٹ پر ان کے لیے 6 ماہ. اور 6 ماہ کی ان کی سیلری کریڈٹ کی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور CNIC ہونا چاہیے. ابھی ان کی سیلری کتنی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے بینک نے یہ کہا کہ جتنی آپ کی انسٹالمنٹ بن رہی ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک گاڑی لی اور اس کی انسٹالمنٹ بن رہی ہے 50,000 تو آپ کی پھر پے کم از کم 1 لاکھ ہونا چاہیے. اگر آپ کی انسٹالمنٹ 30,000 بن رہی ہے تو آپ کی پے کم از کم 60,000 ہونی چاہیے. اگر 20,000 بن رہی ہے تو کم از کم 40,000. تو یعنی کہ جو بھی انسٹالمنٹ بن رہی ہے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ تو بہت زیادہ انسٹالمنٹ بن جاتی ہے. تو ہم نے جو کیلکولیٹ کیا تھا وہ نئی گاڑی کو کیا تھا جس کی قیمت 27-28 لاکھ کی تھی. آپ 10-15 لاکھ والی گاڑی بھی لے سکتے ہیں جو یوزڈ کار ہے تو اس کی انسٹالمنٹ آپ خود بخود نیچے آ جائے گی، 30-40,000 پہ بھی آ جائے گی، 20-30,000 پہ بھی آ سکتی ہے اگر 5 سال کے لیے لیتے ہیں. تو مختصر یہ کہ آپ کی جو رقم ہے کریڈٹ ہو رہی سیلری کی وہ جو آپ کی انسٹالمنٹ بنی ہے بینک کی اس سے کم از کم ڈبل ہونا چاہیے، یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اپلائی کیسے کرنا ہے، آپ ان کی سائٹ پر آئیں، سائٹ پہ اپلائی فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو فل کریں اور ان کو ای میل کر دیں تو آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی. پھر بینک والے خود ہی آپ سے رابطہ کر لیں گے. تو یہ تھا اس کار اجرا کے بارے میں. اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں پوچھیں، ہم آپ کو اس کے سوالات کا جواب دیں گے. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. شکریہ.